الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ سیرت میں ہم لوگ ہجرت سے بہت قریب آتے جا رہے ہیں، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خزرج قبیلے کے 6 نوجوانوں نے 6 لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ ایئر جب ہم آئیں گے تو اپنے قبیلے والوں سے رائے مشورہ کر کے ان کے درمیان جو ہے آپ کی تعلیمات کو پھیلا کے ان کی ذہن سازی کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھولتا ہے کہ نہیں. اس کے کانٹیکس میں انہوں نے ایک اور بات رکھی تھی، خزرج والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ ہمارے ہاں چونکہ جنگ بعاث ہوئی ہے، اور جنگ بعاث میں سارے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے اوس اور خزرج کے، وہ سارے قتل ہو گئے تھے. اور اوس و خزرج کی جو تھوڑی سی ہسٹری تھی وہ بھی میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح ان دو قبیلوں کے درمیان دشمنی چلی آ رہی تھی، اور ان دونوں قبیلے کا اوریجن ایک ہی تھا. اس کے باوجود ان دونوں قبیلے کے درمیان دشمنی کافی لمبے پیریڈ سے چل رہی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بعاث میں چونکہ ان کے سارے بڑے بڑے لیڈرز قائدین کا انتقال ہو گیا، سب یعنی کہ سب کا قتل ہو گیا، تو اب اوس و خزرج جو ہے کسی ایسے شخص کے بارے میں امید رکھتے تھے، کسی شخص کی توقع رکھتے تھے جو باہر سے آ کے ان کے اوپر لیڈرشپ کرے. تو مطلب دے ویئر ان اے وے دے ویئر ریڈی ٹو ایکسیپٹ این آؤٹ سائڈر. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اکثر اقوام کے ہاں یہ بات نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ان کے ہاں اتنے لمبے پیریڈ سے سول وار، اس طرح کی پریشانی اور اس طرح کی قتل و غارت گری چل رہی تھی کہ ناؤ دے ویئر فیڈ اپ آف دیز وارس اینڈ آل، اینڈ دے وانٹیڈ کہ کوئی آؤٹ سائڈر، کوئی باہر سے کوئی شخص آ کے ان کے اوپر رول کرے، تاکہ وہ ایک اعتبار سے نیوٹرل شخص ہو، ہے نا، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اوس و خزرج کو جمع کر سکے. تو یہ ایک مینٹل اسٹیٹ تھا ان دو قبیلوں کا اتنی تمام جنگوں کے بعد. تو وہ بھی یعنی مد نظر رکھنا ضروری ہے جب ہم سیرت کی اسٹڈی کر رہے ہیں. دوسری چیز جو میں نے بتائی تھی کہ خزرج کے 6 لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مدینے کے اندر کچھ کچھ اثرات جو ہیں اسلام کے، کچھ کچھ آثار اسلام کے جو ہیں وہ ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے. اس کے دو ایگزامپلس میں آپ کے سامنے دوں گا، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ خزرج کے قبول اسلام سے پہلے بھی ایک تو وہ میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ ہی کہ چونکہ خزرج یہود کے ساتھ ان کا انٹریکشن وغیرہ رہتا تھا، اور قبیلہ بنو قینقاع جو تھا یہودیوں کا، میں نے بتایا تھا 3 قبیلہ مدینے کے اندر یہودیوں کا آباد تھا، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ہے نا. بنو نذیر کو بعض لوگ بنو نذیر بھی کہتے ہیں، دونوں صحیح ہے، لیکن زیادہ جو یعنی متواتر پروننسیشن ہے اس کی وہ نذیر ہے، ٹھیک ہے نا. تو بنو نذیر، تو یہ 3 قبیلہ تھا. بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دو جو زیادہ بڑے قبیلے تھے، وہ حلیف تھے، وہ پارٹنر تھے کس کے؟ اوس کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کر لی تھی، اور وہ اوس کو فنڈنگ وغیرہ کرتے تھے جنگ کے اندر، ہے نا. اور بنو قینقاع جو تھے وہ خزرج کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پارٹنرشپ کر لی تھی، وہ ان کو فنڈنگ وغیرہ کرتے تھے. اور یہود جو مدینے کے تھے، یہ 3 قبائل جو تھے، یہ بڑے بڑے فورٹیفائڈ قبیلوں میں، بہت فورٹیفائڈ علاقے جو ہوتے تھے اس کے اندر رہتے تھے، ہے نا، یعنی بہت بڑے بڑے قلعوں کے اندر رہتے تھے. اور مین جو مدینے کا مین لینڈ تھا اس میں اوس و خزرج آباد تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بات کلیئر ہو گئی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہود کے انٹریکشن کی وجہ سے بھی اوس و خزرج میں نبوت کا، آسمانی کتابوں کا، توحید کا کچھ تصور ضرور موجود تھا، ہے نا، کیونکہ یہود بہرحال اہل کتاب تھے اور مشرکین سے بہتر تھے. تو یعنی عقیدے کے اعتبار سے مشرکین سے بہتر تھے. تو نبوت، آسمانی کتابیں وغیرہ کا تصور ان کے یہاں موجود تھا، جس کے اثر سے خزرج ان چیزوں سے واقف تھے، ناآشنا نہیں تھے. دوسری چیز، یہود اکثر جو ہے دھمکایا کرتے تھے اوس و خزرج کو کہ عنقریب جو ہے وہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں جس کے انتظار میں ہم لوگ ہیں، اور ایک بار وہ نبی ظاہر ہو جائیں گے تو ہم ان پہ ایمان لے آئیں گے اور پھر تمہیں قتل کریں گے اس نبی کی مدد سے. اس نبی کو چونکہ اللہ تعالیٰ نصرت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد عطا کرے گا، لہٰذا اس نبی کی مدد سے ہم تمہیں قتل کریں گے. تو یہ باتیں یہود اکثر جو ہے یعنی جو آرگومنٹس اینڈ ڈسکشنس میں کہا کرتے تھے. تو اس وجہ سے بھی خزرج کے اوپر، خزرج کی ذہنیت کے اوپر، اوس و خزرج کی ذہنیت کے اوپر، اور خاص طور پر خزرج کی ذہنیت کے اوپر آنے والے نبی کی ہیبت اور رعب پہلے سے طاری تھی، ٹھیک ہے نا. وہ ذہن میں ایک مسٹیفائڈ گریٹ فگر کا تصور موجود تھا خزرج کے ذہن میں.
تو جیسے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو کہیں نہ کہیں وہ ایک پری کنسیوڈ انڈرسٹینڈنگ تھی، اور ایک ہیبت اور رعب تھا اس آنے والے نبی کا، تو جس کی وجہ سے خزرج نے کافی جلدی جو ہے کی قبول اسلام میں، ہے نا. یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ رکھی تھی. اور میں نے ایک بات اور جو آج بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ خزرج کے قبول اسلام سے پہلے بھی کچھ اثرات جو ہیں اسلام کے، نبوت کے، اب مدینے کے اندر آ چکے تھے. اس کے دو ایگزامپلس میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. تو ان میں سے ایک ایگزامپل جو ہے وہ حضرت سوید ابن الصامت کا، سوید بن سامت. تو سوید بن سامت کا واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی ان 6 کے قبول اسلام سے پہلے بھی کچھ باتیں، کچھ ہلکی ہلکی باتیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود تھی. تو سوید ابن سامت کون تھے؟ پہلے یہ سمجھ لیجیے، یہ خزرج کے قبیلے کے تھے. اور یہ بات جو میں ابھی بتا رہا ہوں نا، سوید بن ابن سامت کا واقعہ، یہ خزرج کے 6 حضرات جنہوں نے اسلام قبول کیا اس سے پہلے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو اب اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اثرات اسلام کے پہنچ چکے تھے مدینے کے اندر، یثرب کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو سوید ابن سامت جو تھے پوئٹ تھے، شاعر تھے، بہت بڑے خزرج کے شاعر تھے. تو ان کے پاس جو ہے نا یعنی مجلہ کہتے ہیں ایسے عام عربی میں، ماڈرن عربک میں میگزین کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قدیم عربی میں وہ چھوٹے صحیفوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو پریزروڈ صحیفے ہوتے تھے نا، پریزروڈ ڈاکومنٹ اس طرح سے ہوتے تھے، یا نقل کیے ہوئے اولڈ ڈاکومنٹس ہوتے تھے، اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو ان کے پاس مجلہ لقمانی تھا، یعنی لقمان علیہ السلام کے جو بچے ہوئے باقیات اور اثرات تھے، اور ان کے جو اقوال تھے، ان کی جو سینگز تھی، ان کی جو حکمت کی باتیں تھی، وہ ان کے پاس تھا، نقل کیا ہوا محفوظ تھا، یعنی سوید ابن سامت کے پاس. تو ان کے پاس چونکہ وہ لقمان علیہ السلام کا مجلہ موجود تھا، بہت پرانے زمانے کا، اور ان کی حکمت کی باتیں ان کے پاس موجود تھیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو تھوڑا عزت کا مقام حاصل تھا، اور یہ ہر کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے ان کے پاس جو علم کی چیزیں تھیں. تو ان کو ایک یوں کہہ لیجیے کہ علمی اعتبار سے تھوڑی عزت کا مقام حاصل تھا خزرج میں اور مدینے میں عام طور پہ. تو یہ جب کلام کرتے تھے لوگ دھیان سے ان کی بات سنتے تھے. ایک تو شاعر تھے، اور شاعری کا جو اثر عرب میں موجود تھا وہ آپ جانتے ہیں. اس پر سے ان کے پاس مجلہ لقمانی موجود تھا، لقمان علیہ السلام کی حکمت کے باقیات موجود تھے، تو اس وجہ سے بھی ان کی بات کا وزن تھا، ان کی باتیں لوگ سنا کرتے تھے. اور بعض دفعہ یہ مجلہ لقمانی پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کو، اور اس کو سمجھاتے بھی تھے. تو اس وجہ سے ان کی ایک پوزیشن تھی. تو ایک دفعہ کا موقع ہے کہ یہ مکہ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ان کو معلوم چلا کہ بھائی یہاں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ آسمان سے اس کے پاس خبریں اترتی ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے سوچا کہ یار میں ایک عقل مند انسان ہوں، میرے پاس مجلہ لقمانی ہے، میں جاتا ہوں اس کو، اور اگر اس کو کچھ پرابلم ہے، اس کے ساتھ کوئی دقت ہے، تو میں اپنی حکمت کے علوم جو میرے پاس ہیں اس کے ذریعے اس کا علاج کر دوں گا، یا اس کو اپنی حکمت کی باتیں اس کے سامنے رکھ دوں گا. شاید ممکن ہے کہ میری حکمت کی باتیں سن کے وہ اپنی جو باتیں جو وہ کہہ رہا ہے وہ کہنا چھوڑ دے گا، اور اس کی اصلاح ہو جائے گی، ہے نا. تو اس نیت سے، یعنی سوید ابن سامت جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نیت سے ملنے گئے کہ میں اپنے علم اور حکمت سے اس شخص کا علاج کر دوں، اس شخص کو صحیح راستے پہ لے آؤں، ہے نا. یہ تھے مدنی، یہ یثرب کے تھے، لیکن مکہ گئے ہوئے تھے کسی کام سے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا ایک اور چیز سمجھ لیجئے، سوید ابن سامت کو مدینے کے اندر، یثرب کے اندر الکامل کہا جاتا تھا، یعنی دا پرفیکٹ ون، دا پرفیکٹ، الکامل. تو کیونکہ یہ تیر انداز بھی بہت اچھے تھے، شاعر بھی بہت اچھے تھے، خطیب بہت اچھے تھے، حکمت کی باتیں کرتے تھے، یعنی بہت ساری کوالٹیز کے جامع تھے یہ. تو ان کو الکامل بھی مدینے والے کہتے تھے. تو جب سوید ابن سامت پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو یعنی ان کے سامنے عرض کیا کہ میں جو ہوں آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں، اور اگر آپ کو کچھ دقت، کچھ پریشانی لاحق ہوتی ہے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو ہے لقمان علیہ السلام کے، حضرت لقمان کی باقیات اور حکمت کے علوم جو ہے میرے پاس موجود ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں آئے اور آپ یہ دعوے کرنا چھوڑ دیں نبوت کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہے کہ یہ انتہائی توہین کی بات تھی، ہے نا، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں اور تمام رسولوں کے سردار ہیں، آپ کے اوپر آسمان سے حقائق اور غیبی خبریں اترتی ہیں، آپ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے قریب ترین مخلوقات میں جو سب سے قریب ترین اللہ کے ہے
وہ آپ ہیں. آپ ابھی معراج کا سفر کر کے اللہ تعالیٰ کے غیبی یوں کہہ لیجئے کہ سلطنت کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں. یعنی کسی شخص کا علم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے 100ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، 1000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد ایک شخص جو اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے کہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی یعنی وقار کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ جو ہے ان کی بات سنی ہے نا، سوید ابن سامت کی بات سنی، اور آپ نے یہ اس بات کو سمجھا کہ یہ شخص جو ہے اس کے پاس جو علم ہے اسی کے بنا پہ یہ بات کہہ رہا ہے. اس کے پاس آسمان کی خبریں تو ہے نہیں، اس کے پاس انبیاء علیہم السلام کی خبریں تو ہے نہیں. تو ظاہر ہے کہ جو بھی علوم اس کے پاس ہیں، سوید ابن سامت کے پاس ہیں، اسی کے بیسس پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا علاج کر سکتا ہے. لہٰذا آپ نے اس کو ایکسکیوز آف اگنورینس دیا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی بات کہہ لو، آپ اپنی بات کہہ لیجیے. لہٰذا سوید ابن ثابت نے مجلہ لقمان میں سے بعض حکمت کی باتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنائی، اور نو ڈاؤٹ وہ اچھی باتیں تھی، کوئی خراب باتیں نہیں کہتے تھے سوید ابن ثابت. لیکن کسی بھی اچھی بات کا قرآن سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات کو؟ کسی بھی حکمت کی بات کا قرآن سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اخبار انبیاء سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کسی بھی اچھی بات کا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اچھا کلام ہے، یعنی اپریشیٹ کیا کہ یہ اچھی باتیں ہیں اس میں جو لکھی ہوئی ہیں، لیکن میرے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، میرے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا ہے آپ کے پاس پھر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو قرآن کے بعض حصے تلاوت کر کے سنائے. اب ظاہر ہے کہ جو شخص جو ہے فصاحت و بلاغت و اعجاز اور زبان کی گہرے نکات کو زیادہ اچھے سے سمجھتا تھا، عربی زبان کے شاعر تھے وہ، حکمت کا خزانہ ان کے پاس تھا، عقل ان کی وسیع تھی سوید ابن سامت کی، اور ان کے اندر بہت سارے اچھے اوصاف تھے، علمی صلاحیت ان کی بہت اعلیٰ تھی. جب وہ قرآن عربی سنے گا تو اس کے اوپر جو اثرات ہوں گے وہ عام آدمی کے اوپر نہیں ہوں گے. یہ ممکن ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ انسان جو ہے زبان کے اعجاز و بلاغت سے جب بہت زیادہ واقف ہوتا ہے تو قرآن کے اثرات اس کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں. عربی کی بات کر رہا ہوں میں. تو ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا بہت یعنی رقت طاری ہوئی ان کے اوپر، اور اسی وقت انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں، اور اسلام انہوں نے اسی وقت قبول کر لیا. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجیے کہ سوید ابن سامت نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن وہ تبلیغ اور دعوت کے غرض سے مدینہ واپس نہیں گئے. یعنی وہ مدینہ گئے لیکن ہر آدمی کے اندر دعوت و تبلیغ کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میسج سیکھا اور میسج کو پڑھا اور قرآن کو سیکھا اور پھر واپس مدینے آ گئے. یہ اپنے اسلام کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا. جنگ بوعاس میں، چونکہ یہ مشہور آدمی تھے، اچھے بہادر تھے، تیر انداز بھی اچھے تھے، تو جنگ بوعاس جو ابھی میں نے پچھلی دفعہ بھی بات بتائی تھی، جب اوس و خزرج کے درمیان وہ فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ بوعاس، اس میں یہ قتل ہو گئے. اور قتل ہونے سے پہلے جو ہے یہ ان کے بارے میں روایت میں آتی ہے کہ قتل جب ہو گئے، چونکہ ان کو نہ نماز کا علم تھا نہ باقی دینی ارکان کا علم تھا، تو قتل ہونے سے پہلے بعض لوگ نیریٹ کرتے ہیں کہ جنگ بوعاس میں جب یہ قتل ہوئے تو یہ تسبیح اور پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے تھے قتل ہو جانے سے پہلے، یعنی آخری ایام میں یہ اپنے اسلام کا مزید اظہار کر رہے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ ان کی موت جو ہے اسلام پہ ہوئی تھی، لیکن انہوں نے یعنی کہ ایکٹیولی دعوت و تبلیغ میں اس طرح انوالو نہیں رہے. یعنی یہ جنگ میں بھی، ٹرائبل جنگ میں بھی اپنی قوم کے ساتھ شامل رہے، اوس و خزرج میں، اور بالآخر جو ہے قتل ان کا جنگ بوعاس میں ہوا، جو کہ ایک ٹرائبل جنگ تھی. اور ٹرائبل جنگ جو ٹرائبل وارز ہوتی ہیں، چاہے نیشنلسٹک وار ہوں، چاہے ٹرائبل وار ہوں، چاہے لینڈ کے بیسس پہ وار ہو، یا اس طرح کے جو بھی وارز ہوتے ہیں، یعنی جن جنگوں کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو یا عدل کا قیام نہ ہو، یعنی جنگوں کی بنیاد یا تو عدل کا قیام ہو یا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلمے کی بلندی ہو، ان دو مقاصد کے علاوہ جتنی جنگیں ہیں دے آر لاسٹ کاز. اور عصبیت کی جنگیں جو ہے اسلام میں انتہائی حقارت کے ساتھ، انتہائی بری نگاہ سے دیکھی گئی ہیں، بلکہ بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کے بنا پہ جنگ لڑنے والے کو جہنم کی بشارت دی. ٹھیک ہے نا، جہنم کی وعید سنائی. تو یہ ساری باتیں سمجھ لی آپ نے جہاں ایک طرف، لیکن بعض لوگ کیا ہے پھر ان کے سوید ابن سامت کے اوس و خزرج کے درمیان کے ٹرائبل وار کو، عصبیت والے وار کو یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ٹرائبل جنگیں اور نیشنلسٹک جنگیں بھی جائز ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ جنگیں لڑیں.
لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سوید ابن سامت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل دین نہیں سیکھا، قرآن کا بعض حصہ سیکھا تھا، اس کو محفوظ کیا تھا. نہ انہوں نے نماز سیکھی تھی، نہ پراپر اسلام سیکھا تھا، نہ اس وقت اسلام کے نماز کے علاوہ کوئی احکامات نازل ہوئے تھے، نہ اسلام نے اس طرح کلیئر کٹ ڈسٹنکشنز بنائی تھیں عصبیت کے خلاف، اور اس طرح سے بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہم اسلام کے لیٹر پیریڈز میں دیکھتے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ سوید ابن سامت نے جو جنگیں لڑی اوس و خزرج کے درمیان، ٹرائبل جنگیں لڑی، وہ جنگ تب لڑی جب تک کہ اسلام کا عصبیت کے خلاف جو احادیث اور جو قاعدے قانون کا تعین ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوا تھا، یعنی اسلام اپنی مکمل شکل میں ظاہر نہیں ہوا تھا. تو اسی لیے سوید ابن سامت کے اس عمل سے عصبیت پہ کی گئی جنگیں یا نیشنلزم پہ کی گئی جنگیں یا اس سے ریلیٹڈ جو جنگیں ہوتی ہیں دنیا کی اور بھی جو وجوہات ہوتی ہیں، چاہے کیپٹلزم کے بنیاد پہ ہو، چاہے انڈسٹریلزم کے بنیاد کسی بھی بنیاد پہ ہو، ان تمام جنگوں کے وجود کا یا ان تمام جنگوں کے صحیح ہونے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، کیونکہ اسلام اس طرح ابھی یعنی مکمل شکل میں ظاہر نہیں ہوا تھا. پہلی بات. دوسری بات، سوید ابن سامت نے صرف قرآن کا بعض جزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور انہوں نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا اپنی قوم کے سامنے، لہٰذا ان کا عمل جو ہے حجت و دلیل نہیں بن سکتا. یعنی کئی مسئلے نکلتے ہیں ایک مسئلے سے، اس لیے میں نے یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا سوید ابن سامت کی سٹوری سے. اور اصلاً یہاں بتانا مقصود کیا تھا کہ سوید ابن سامت کے قبول اسلام کے ذریعے جو ہے، اگرچہ مدینے میں اسلام کی عام یعنی اخبار خبریں نہیں پہنچی، لیکن اثرات کچھ نہ کچھ مدینے کے اندر تھے، یعنی کہ کچھ انڈیویجول لوگ ایسے تھے جو جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے اور قبول کر چکے تھے جنگ بعث سے پہلے. اس میں سے ایک ایگزامپل سوید ابن سامت کا ہے. دوسرا ایگزامپل ہم خزرج کے ہی ایک نوجوان کا دیں گے جس کا نام ہے ایاس ابن معاذ. ایاس ابن معاذ یہ وہ نام ہے جو اگر آپ بھول بھی جائیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سیریس اسٹوڈنٹ ہیں سیرت کے تو آپ کو یہ نام یاد رہنے چاہیے. لیکن اگر آپ بگنر اسٹوڈنٹ ہیں سیرت کے تو یہ نام اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن جو نام یاد رکھنے انتہائی ضروری ہوں گے میں ان کو پھر اسٹریس کر دوں گا، جیسا کہ میرا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ جو چیزیں یاد رکھنی انتہائی ضروری ہوتی ہیں ہر اسٹوڈنٹ کے لیے اس کو میں اسٹریس کرتا ہوں، اور جو چیزیں یاد رکھنی صرف ان اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہوتی ہیں who are not beginners, who are intermediate level student of سیرہ، جو سیرت کے سیریس اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یاد رکھنی ضروری ہوتی ہے، تو وہ تو ان کو سب کچھ یاد رکھنی چاہیے. لیکن بگنرز کے لیے یہ نام یاد رکھنے ضروری نہیں، لیکن واقعہ جو ہے اجمالی طور پہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایاس ابن معاذ کا واقعہ آتا ہے کہ ایاس ابن معاذ جو تھے یہ ایک ڈیلیگیٹ آیا تھا، یعنی یثرب سے کچھ لوگ آئے تھے مکہ میں کچھ کسی کام سے، کسی تجارتی کام سے، اسی میں یہ ایک نوجوان بھی شامل تھا ایاس ابن معاذ. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا مدینے کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بہت متاثر ہوا تھا، اور یہ اپنی قوم کے پاس آیا تھا، کہا تھا کہ یہ نبی ہیں ایک، ان کی باتیں جو ہیں بہت انتہائی خوبصورت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی باتیں مان لیں، اور یہ جو نبی جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں یہ اس بات سے بہتر ہے جس پرپز کے لیے ہم مکہ آئے ہیں، یعنی مکہ جو ہم تجارت کے لیے آئے ہیں، دنیا کمانے کے لیے آئے ہیں اور دوسرے پرپزز کے لیے آئے ہیں، یہ باتیں جو نبی بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان باتوں سے بہت بہتر ہے جس پرپز کے لیے ہم آئے. لیکن اس کی قوم کے بڑے لوگوں نے اس کو بہت ڈانٹا اور پھٹکارا اور کہا کہ اس شخص سے ملنے مت جانا، اور اس پہ پابندی لگا دی. بہرحال یہ لوگ واپس آئے، ایاس بن معاذ کو اسلام کی کچھ باتیں پتہ چل گئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور یہ شخص بھی، یہ نوجوان بھی جو ہے جنگ بعاث میں قتل ہو گیا. اور اس کی قوم والے بعد میں جب اس کی قوم نے اسلام قبول کر لیا، بعد میں اسلام جو ہے مدینے میں عام ہو گیا، تو اس کی قوم والے کہتے تھے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اس نے جو ہے دل میں اسلام کو قبول کر لیا تھا، ہے نا؟ تو ایاس ابن معاذ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے بارے میں وی آر ناٹ 100% شیور، بٹ ان کی قوم یہ ایک بات کی گواہی دیتی تھی کہ اس نے جو ہے جنگ بعاث میں جنگ سے پہلے ہی جو اپنے دل میں اسلام کو قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک اور ایگزامپل ہے جس سے پتہ چلتا ہے. اور یہ دونوں خزرج کے ہیں، دیکھ لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اوس و خزرج میں بھی خزرج کو پہلے چنا اس دعوت کے قبولیت کے لیے. وہ 6 لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ، وہ 6 کے 6 بھی خزرج سے تھے. یہ دو ایگزامپل جو ان 6 کے واقعے سے پہلے کا ہے، یہ بھی جو ہیں سارے دونوں جو ہیں خزرج کے ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے خزرج کو فضیلت بخشی اور قبول اسلام میں ان کو مقدم کیا، ہے نا؟ تو یہ دو اسٹوری آپ کے سامنے آ گئی، سوید ابن سامت کی اور ایاس ابن معاذ کی رضی اللہ عنہما. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات تو میں نے پہلے بھی بتا دی ہے کہ جو تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے کہ افیکٹ آف جوش پاپولیشن آن دی مائنڈ آف خزرج اینڈ دی انوائرمنٹ آف مدینہ، یہ میں نے پہلے بتا دی ہے کہ یہود کے ساتھ انٹریکشنز کے سبب
جو ہے اہل مدینہ ویئر مور اوپن ٹو دا کانسیپٹ آف پروفیٹ اینڈ دی کانسیپٹ آف ریویلڈ شرعیہ اینڈ ریویلڈ بک دین اہل مکہ. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب آگے بڑھتے ہیں. چلیے ایک بہت اہم ٹاپک آج پڑھنے جا رہے ہیں ہم. اب وہ ہے بیعت عقبہ یا بیعت عقبہ بھی کہتے ہیں نا. اس کو عقبہ بھی کہتے ہیں عقبہ بھی کہتے ہیں. بعض لغویین نے اس کو عقبہ پڑھا ہے اور بعض نے عقبہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے, دونوں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک وادی کا نام ہے جو مکہ کے اعتراف میں تھی. ٹھیک ہے, تو چونکہ یہاں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں سے بیعت لی تھی, ایلیجینس لیا تھا, تو اس کانٹیکسٹ میں اس کے نسبت سے اس کا نام جو ہے بیعت عقبہ اور بیعت عقبہ پڑھ گئی. جو بھی پڑھنا چاہیں. عقبہ زیادہ مشہور ہے, زیادہ تر لوگ عقبہ, زیادہ تر سیرت کی کتابوں میں آپ عقبہ پڑھیں گے, بعض سیرت کی کتب میں عقبہ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا, تو دونوں میں سے جو آپ بولنا چاہیں بول سکتے ہیں. تو یہ بیعت عقبہ جو ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ بیعت ہے اسلام میں, اور بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی ہے یہ بیعت, یہ ایلیجینس. اور اس کے ذریعے جو ہے مدینے کی راہیں کھلی مسلمانوں کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور ہجرت کی راہیں جو ہیں اس کے ذریعے ہی کھلی ہیں. تو یہ اس بیعت کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں, یہ جان لیجیے کہ دو بار یہ بیعت ہوئی ہے. اس کو ایک کہتے ہیں بیعت عقبہ الاولی, اور دوسرا کہتے ہیں بیعت عقبہ الثانیہ. الثانیہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ پہلی یعنی اس کو انگلش میں کہہ لیجیے دی فرسٹ کووننٹ آف عقبہ اینڈ دا سیکنڈ کووننٹ آف عقبہ. ٹھیک ہے نا. تو بیعت عقبہ الاولی, بیعت عقبہ الثانیہ. ٹھیک. تو آج ہم جو پہلی بیعت ہوگی عقبہ میں, جو پہلی بیعت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے بارے میں آج پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں پڑھیں, آپ یاد کر لیجئے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ 6 لوگوں نے خزرج سے اسلام قبول کیا تھا, اور واپس جو ہے مدینہ گئے تھے, اور وہاں پھر اپنی قوم سے کچھ باتیں کری تھیں. اگلے سال جب یہ لوگ حج کو آئے ہیں تو اپنے ساتھ 12 لوگوں کو لے کے آئے ہیں. 12 لوگوں کو لے کے آئے, اور ان 12 حضرات نے, بعض روایتوں میں 15 بھی آتا ہے کیونکہ 3 عورتیں تھیں اور 12 مرد تھے, لیکن اپن 12 مان کے چل رہے ہیں کیونکہ عورتوں سے اس موقع پہ بھی بیعت نہیں ہوئی ہے پراپر. لیکن 12 لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی, اور زیادہ تر کتب سیرت میں 12 کا ذکر آیا ہے, تو ہم 12 مان کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو 12 لوگوں نے اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اور یہ 12 لوگ کون ہیں؟ وہ جو 6 پہلی دفعہ خزرج کے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, وہ اپنی قوم میں جاتے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار, نبی کی خبریں جو ہیں وہاں جا کے پہنچائی. نبی کی بنیادی تعلیمات جو انہوں نے, ان 6 حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی, اس کو اپنی قوم میں بیان کیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 10 لوگ جو ہیں وہ خزرج سے اور 2 لوگ اوس سے اسلام قبول کر لیے. 10 لوگ خزرج سے اور 2 اوس سے اسلام قبول کر لیے, یعنی گویا کہ 12 لوگ جو ہیں ہوئے کل, 2 اوس 10 خزرج سے. اچھا, یہ یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے. پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ دس از دی فرسٹ سائن آف کلوزنس بٹوین اوس اینڈ خزرج, جہاں یہ دو وہ قبائل تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اور سینکڑوں سال سے ان کے درمیان جنگیں چل رہی تھیں, اور جو ہے جنگ بعاث میں ان کے تمام بڑے لیڈرز جو ہیں قتل ہو گئے. اب یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جس کام کو خزرج کر رہے ہیں اس کام کے لیے اوس کے 2 لوگ بھی تیار ہو گئے, ورنہ یہ چیز ممکن نہیں تھی ان کے یہاں کہ اوس اگر کوئی کام کرتے تو خزرج بالکل اس کے اپوزٹ کرتے, اور خزرج اگر کوئی کام کرتے تو اوس بالکل اپوزٹ کرتے. اور یہی معاملہ جو ہے ٹرائبلزم, نیشنلزم, اور اس طرح کے جتنے بھی ازمز ہیں, جتنے بھی انسانی خیالات کے بنیاد پہ بنائی گئی آئیڈیولوجیز ہیں, ان کی بنیاد اسی چیز کے اوپر ہے کہ بے وجہ کی مخالفت اور بے وجہ کا یوں کہہ لیجیے کہ بغض جو ہے وہ اس کے نتیجے میں اس کا ظہور ہوتا ہے. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اوس و خزرج بالکل اپوزٹ تھے, لیکن اسلام نے پہلی بار جو ہے, اور اسلامی تعلیمات نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے پہلی بار 2 خون کے پیاسے قبیلوں کو ایک دوسرے سے سلولی بٹ شیورلی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے دن ہی یہ سارے کے سارے بھائی بھائی ہو گئے, ایسا نہیں ہوا. اس میں وقت لگتا ہے انسانوں کے قلوب کی تبدیلی میں. انسانوں کا جو دل ہوتا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے فوراً تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن انسانوں کا دل انسانوں کے لیے تبدیل ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے نا. یعنی ایک انسان بہت بڑا فاسق ہے, بہت بڑا فاجر ہے, اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے, ممکن ہے کہ وہ راتہ رات جو ہے وہ صحیح ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے لگ جائے, اور اس کے اندر جو ہے وہ تقوی اور خشیت الہی اور اللہ کا خوف بہت زیادہ پیدا ہو جائے. یہ ممکن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ممکنات میں سے ہے. لیکن انسان کا دل انسان کے لیے تبدیل ہو جائے, اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. یعنی اللہ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے,
لیکن اس اللہ تعالیٰ کی سنت راشدہ یہ ہے کہ انسان کا دل انسان کے لیے تبدیل ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اوس و خزرج میں بھی فوراً سے محبت اور مودہ پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ اس میں وقت لگا. لیکن یہ دس از دی فرسٹ سائن، دس از دی فرسٹ سمبول، دس از دی فرسٹ انڈیکیشن آف کلوزنس بٹوین اوس اینڈ خزرج، کہ دو لوگوں نے اوس کے خزرج کی دعوت پہ اسلام قبول کیا. بڑی بات ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا تصور کریں، جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکرائب کیا تھا آپ کو، اس کو کانٹیکسٹ اس کو ذہن میں رکھ کے سوچیں کہ دو اوس کے لوگوں نے خزرج کے دعوت پہ اسلام قبول کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. جی. تو یہ 12 حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیا، اور یہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے. تو اس پہلی بیعت کو بیعت عقبہ یا بیعت عقبہ الاولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں شامل حضرات میں ایک بہت مشہور صحابی ہیں عبادہ ابن صامت. آپ نے بہت ساروں نے حدیث کی کتابوں میں ان کا نام سنا ہوگا، بہت کثرت سے احادیث ان سے مرویات ہیں. عبادہ بن صامت یا عبادہ ابن صامت، ٹھیک ہے نا؟ اگر اصل میں کیا ہوتا ہے نا کہ ایک لائن میں اگر لکھا جائے، یہ جو بن لگا کے لکھا جاتا ہے عبادہ بن سامت، اگر ایک لائن میں لکھا جاتا ہے تو بن لکھا جاتا ہے. اگر دو مختلف لائن میں لکھا جاتا ہے تو ابن لگایا جاتا ہے. یعنی اگر ایک لائن میں عبادہ لکھا آپ نے، اگلی لائن میں لکھنا ہے تو ابن سامت لکھیں گے، عبادہ ابن سامت. اگر آپ کنٹینیوشن میں لکھیں گے تو لکھیں گے عبادہ بن سامت. یہ مطلب یہ رسم الخط کی بات ہے عربی میں. بعض لوگوں کو ابن اور بن میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، تو وہ بس بتا دیا. ایکچوئل میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے دونوں کے درمیان، بس رسم الخط کا فرق ہے، یعنی لکھنے کے وے میں ڈفرنس ہے، اگر سیم لائن اور ڈفرنٹ لائن میں لکھا جائے تو. بہرحال عبادہ ابن سامت جو ہیں یہ بہت مشہور صحابی ہیں، راوی حدیث ہیں بہت بہت سی احادیث کی. تو بیت عقبہ میں وہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے ہی جو ہے وہ بیت عقبہ کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں حدیث کی کتاب میں، ان میں سے پرائم نیریٹر جو ہیں عبادہ ابن صامت ہیں. تو خود فرماتے ہیں کہ عبادہ ابن صامت جو ہیں بیت العقبہ میں الاولیٰ میں موجود تھے، اور بیت العقبہ الاولیٰ کو بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے، بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے، یعنی دی کووننٹ آف وومن، دا کووننٹ آف وومن. حالانکہ صحیح اوپینین کے مطابق اس میں ایک بھی عورتیں شامل نہیں تھیں، ایک بھی عورت اس کووننٹ میں، اس اوتھ آف ایلیجنس میں شامل نہیں تھیں، اس بیعت میں ایک بھی عورت شامل نہیں تھی. اس کے باوجود اس بیعت کو بیت النساء بیعت النساء کہا جاتا ہے، یعنی دی کووننٹ آف وومن. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جن باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، اس میں کہیں بھی جنگ کا، قتال کا، یا ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں تھا جو ایکسکلوسیولی مین سے ریلیٹڈ ہو. یعنی اس میں وہ باتوں کا ذکر تھا جس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے نا، تو جن باتوں کا عہد لیتے تھے عورتوں سے، وہی عہد یہاں بھی آپ نے لیا تھا. اور جب مردوں سے لیتے تھے تو ان سے جنگ اور قتال کا بھی عہد لیتے تھے، اور بعض اور چیزوں کا بھی عہد لیتے تھے. یہ آپ کا عام معمول تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ تھا کہ جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو جن چیزوں کی بیعت لیتے تھے اس سے تھوڑا زیادہ لیتے تھے بیعت جب مردوں سے لیتے تھے. ان سے جنگوں کے بارے میں بھی لیتے تھے، ان سے جو اس بات کی بھی بیعت لیتے تھے کہ جنگ میں تم پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگو گے، ہے نا، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بھی جنگ کے لیے بلایا جائے تم جنگ کرو گے وغیرہ وغیرہ، اور پروٹیکشن کرو گے، ہے نا، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے یہ کوشاں رہو گے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں مردوں کے بیعت میں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس بیعت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس کووننٹ میں ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. گویا اس میں آپ نے صرف انہی باتوں کا عہد لیا جن باتوں کا عہد آپ عام طور پہ اپنے معمول کے مطابق عورتوں سے لیتے تھے. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اسی وجہ سے اس بیعت کو بھی بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا صحیح جو موسٹ ایکوریٹ نام ہے وہ بیعت العقبہ الاولی ہے نا، دا فرسٹ کووننٹ آف عقبہ یا عقبہ. ٹھیک ہے. تو عبادہ ابن صامت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم جو ہیں، ہم نے بلکہ سور کیا، ہم نے قسم کھائی کہ ہم اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے. یعنی زنا کی حرمت بالکل شروع سے ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیجیے. جس طرح باقی جملہ احکامات بعد میں نازل ہوئے ہیں، لیکن زنا کی حرمت بالکل شروع سے. حالانکہ اس میں ایک اور چیز سمجھ لیجیے، بعض لوگوں کو کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا حکم پہلے نازل ہوا وہ اہم ہے، جن کا حکم بعد میں نازل ہوا وہ اہم نہیں ہے. یہ تصور غلط ہے. جس چیز کا حکم پہلے نازل ہوا وہ اہم ضرور ہے، بہت اہم ہے، لیکن جن کا حکم بعد میں نازل ہوا وہ کم اہم نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو سود کی حرمت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے تقریباً دو ڈھائی سال پہلے، جہاں تک مجھے ابھی صحیح یاد آ رہا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 2 یا 3 سال پہلے سود کی حرمت نازل ہوئی.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال دعوت دے لی، تب جا کے سود کی حرمت نازل ہوئی، اور زنا کی حرمت بالکل شروع سے نازل ہوئی۔ اور یہ بات تمام اہل نظر و اہل عقل کے درمیان مشہور ہے کہ سود کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک روایت کے مطابق کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور اس میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں سے زنا کرے۔ یعنی زنا تو اپنے آپ میں اتنا قبیح معاملہ ہے، اس میں بھی ماں سے زنا کرے، یعنی اقبح گناہ، جو اگر اقبح گناہ جو آپ تصور کر سکتے ہیں، یعنی روئے زمین پہ اس سے گندا گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کی مثال دی سود کے ایک حصے سے۔ یعنی سود کے 70 حصے ہیں اور ایک حصہ اس کے برابر ہے۔ یعنی کتنا قبیح گناہ کو سود کا ایک حصہ قرار دیا، گویا ہر اعتبار سے، یعنی اجماعی طور پہ سود جو ہے زنا سے بڑا گناہ۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سود کی حرمت 20 سال بعد نازل ہوئی، اور زنا کی حرمت پہلے دن سے ہی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ ہی چلا کہ جن کی حرمت یا جو احکامات پہلے نازل ہوئے، نو ڈاؤٹ دے آر ویری 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 امپورٹنٹ، بٹ جو بعد میں نازل ہوئے وہ کم اہم نہیں ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ بعض ہمارے ہاں جو جدیدیت سے متاثر طبقہ ہے، وہ بہت سے اسلامی احکامات کو انڈرمائن کرتا ہے، صرف یہ دکھا کے کہ دیکھو اگر یہ احکام اتنے اہم ہوتے تو شروع میں کیوں نہیں نازل ہوتے۔ شروع میں نازل نہ ہونا اس کے کم اہم ہونے کی پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ سود سے بڑی حرمت آپ ذرا تصور کریں، ایک ہی گناہ ہے جو سود سے بڑا ہے حرام کاموں میں، صرف یعنی کہ قتل، یعنی مومن کو قتل کرنا متعمدن، جان بوجھ کے مومن کو قتل کرنا، یہ ایک واحد گناہ ہے جو سود سے بڑا گناہ ہے۔ ورنہ جتنے بھی کبائر ہیں اس میں اکبر الکبائر جو ہے قتل کے بعد، اور شرک وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، یا نواقض الاسلام کی بات نہیں کر رہا جس سے اسلام سے انسان باہر ہو جائے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، ان گناہوں کی بات نہیں کر رہا۔ ان گناہوں کو جو کہ سب سے بڑے گناہ ہیں، لیکن کرنے والا تب بھی مسلمان ہی رہتا ہے، ان میں سب سے بڑا گناہ جو ہے قتل کے بعد، وہ سود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی حرمت بہت بعد میں نازل ہوئی۔ اور اس کے مقابلے میں زنا، یعنی زنا جو ہے، زنا سے بڑا گناہ سود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعد میں نازل ہونا کم اہم ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، بعض جو مشہور مین اسٹریم لیکچررز ہیں اسلام کے، انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ پردے کا حکم تو 5ویں سال میں، ہجرت کے 5ویں سال، 6 سال نازل ہوا، جنگ احزاب کے بعد نازل ہوا، تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں وہ چیز ہے کہ وہ یعنی اس حکم کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ یا اس طرح سے بعض جو ہے جہاد و قتال کے احکامات ہیں، وہ 13-14 سال بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی فرضیت ہوئی، تو لہٰذا وہ کہیں نہ کہیں ایک سلو وے میں، سلو پوائزن کی طرح، وہ جو عوام میں اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یہ احکامات اتنے اہم نہیں، لیکن یہ بات انتہائی خطا پہ مبنی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حکم پہلے نازل ہوا ہے لہٰذا بہت اہم ہے، تو بالکل صحیح کہہ رہا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ حکم بعد میں نازل ہوا اور اہم کم ہے، یا ریلیٹیولی کم امپورٹنٹ ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ اصول سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلتے ہیں۔ تو عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس بات پہ کہ ہم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ وہاں ایک تصور تھا بیٹیوں کو، سارے لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، عام طور پہ جو لوگ سیرت کی تھوڑی سی اسٹڈی کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ عرب میں یہ عام تصور تھا، عام رواج تھا کہ بیٹی کو دفنا دینا، ایسی بات نہیں، بہت شاذ، وہاں بھی معاملہ شاذ ہی تھا، ریئر ہی تھا، لیکن ہوتا تھا پھر بھی، یعنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ اور یہ کہ ہم جو ہے کوئی بھی فحش حرکت نہیں کریں گے، اور کوئی بھی جو ہے بدکرداری والے، بدکاری والے کام نہیں کریں گے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معاملات میں، ہر معاملے میں اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، چاہے ہمارا دل چاہے نہ چاہے، یعنی کہ کراہت کے باوجود، یعنی کوئی چیز ہماری دل نہیں چاہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا کسی وقت، اس وقت بھی کریں گے اطاعت، اور کبھی ہمیں دل چاہ رہا ہے تو اس وقت بھی کریں گے اطاعت۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہر اعتبار سے، ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع کریں گے۔ اس بیعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص تم میں سے اس کو پورا کرے گا، اس اوتھ کو پورا کرے گا، تو اس کا ذمہ جو ہے، اس کے اجر کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین طریقے سے اس کو نوازے گا، اور جو شخص اس میں سے کسی چیز میں کمی کر دے گا لیکن اس کے بعد توبہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم احسان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں بتائیں، کہ جہاں ایک طرف اس بات پہ توجہ دی جا رہی ہے، زور دیا جا رہا ہے کہ جو شخص ان کو پورا کرے گا اس کا ذمہ اللہ کے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بہت مقرب اور بہت بلند درجہ عطا کرے گا، وہیں جو شخص اس میں سے کچھ کمی کر جائے گا اور پھر توبہ کر لے گا، واقعی سچے دل سے تائب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ جو اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عفو و درگزر جو ہے یہ بالکل یعنی یہ اللہ کی قدیم صفت ہے، یعنی ہر صفت تو اللہ کی قدیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے۔
تو گویا کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے انتہائی بخشنے والے اور مہربان اور رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں ہو گئی. چلیے اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ بیعت پوری ہو گئی، بیعت عقبہ الاولی، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر بہت مشہور صحابی، ان کا نام یاد رکھیے گا آپ لوگ، مصعب بن عمیر، ان کو معلم القرآن بھی کہا جاتا تھا. ان کو معلم القرآن بھی، یا بعض دفعہ معلم بھی کہا جاتا تھا، ہے نا، ٹیچر آف قرآن یا ٹیچر، دی ٹیچر، ہے نا، المعلم، ہے نا، یا تو المعلم کہا جاتا تھا یا معلم القرآن کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو مصعب بن عمیر اب مصعب بن عمیر کے بارے میں واقعات پہلے آ چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آزمائشوں کا تذکرہ کیا تھا بالکل مڈل آف مکی دور میں، تو بہت سارے صحابیوں کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھے. اس میں جو آزمائش کا سلسلہ مصعب بن عمیر کے اوپر گزرا ہے، اس کا بھی کافی تفصیلی ذکر پہلے آ چکا ہے. اگر آپ میں سے کوئی لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو اس کو جا کے ریوائز کر سکتے ہیں. تو مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، قرآن وغیرہ پہ کافی اچھی پکڑ تھی ان کی، اور قرآنی علوم سے ان کا سینہ جو ہے بالکل منور ہو چکا تھا. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا، ان کو چنا کہ یہ جو 12 لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ جائیں اور کہاں رہیں، مدینے کے اندر رہیں، یثرب کے اندر رہیں، اور ان کی تعلیم کا اہتمام کریں، ان کو قرآن سکھائیں، قرآنی علوم سے ان کو بہروور کریں، اور ان کو جو ہے وہ نماز سکھائیں. یعنی دو چیزوں کا سب سے پرائمری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور الحمدللہ معاملہ یہ ہوا کہ کچھ ہی ایک آدھ مہینے، یعنی کہہ لیجیے کہ ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ 40 لوگوں نے مدینے کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ اسلام قبول کر لیا. یعنی مدینے کے اندر اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا، اور 40 لوگوں نے اسلام جو ہے قبول کر لیا. جب 40 لوگوں کا نے اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے حکم آیا کہ اب تم لوگ جو ہے جمعہ کی نماز پڑھنی شروع کرو. یعنی جمعہ کی سب سے پہلی نماز جو ہے یثرب میں ہوئی، مدینے میں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور مکے کے اندر مسلمان جمعہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ جمعہ کے لیے شرط جو ہے تمکینیت ہے، یعنی اطمینان سے اقتدار کے ساتھ جمعہ پڑھنا جو ہے، جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ قادر ہونا چاہیے. باقی نمازوں کے لیے شرط نہیں ہے کہ قادر ہو انسان، باقی جماعتوں کے لیے شرط نہیں کہ انسان قادر ہو قائم کرنے پہ، لیکن جمعہ کے لیے شرط ہے کہ تمکینیت ہو انسانوں کے پاس. ٹھیک ہے. قدرت ہو اس کے قیام کی، کیونکہ جمعہ جو ہے ویسے بھی شوکت کا اور قوت کے اظہار ہے. یعنی عبادت تو اپنی جگہ ہے، لیکن قوت و شوکت کا بھی اظہار ہے جمعہ کے ذریعے. لہٰذا اس کے لیے تمکینیت اور قدرت جو ہے شرط رکھی ہے فقہا نے. تو چونکہ مکے کے اندر قدرت اور تمکینیت نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے. لیکن جب مصعب بن عمیر کے ذریعے جو ہے مدینے کے اندر، یثرب کے اندر دعوت اسلامی تھوڑی پھیلنے لگی، تو جب 40 حضرات نے اسلام قبول کر لیا تو پھر یعنی یوں کہہ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا کہ تم لوگ جمعہ کی نماز قائم کرو. لہٰذا پہلی جو جمعہ کی نماز اسلامی تاریخ میں کسی نے پڑھائی ہے، پہلی، تو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی ہے. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ کوئز وغیرہ میں کہیں پوچھ سکتے ہیں کہ پہلا شخص، پہلی انسان جس نے جمعہ کی نماز پڑھائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے یثرب میں پڑھائی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے مصعب بن عمیر کا بھی خاص مقام سمجھ میں آتا ہے، اور ان کا قرآنی علوم پہ دسترس سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کے تربیت کے لیے، اور ان کے بعد جو وہاں 40 لوگ ہیں ان سب کے امامت کے لیے، تربیت کے لیے مصعب بن عمیر کا چناؤ کیا. پلس ان کی دعوت کتنی افیکٹو ہے کہ اتنی جلدی، یعنی کچھ ہی، یعنی ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، 40 لوگوں نے مدینے کے اندر اسلام قبول کر لیا. تو یہاں پہ ایک سائیڈ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جمعہ کی نماز کے جماعت کے قیام کے لیے کتنے لوگوں کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے، کتنے لوگوں کی منیمم ریکوائرمنٹ. کیونکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب مدینے میں 40 لوگ مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے 40 ہو گئی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جمعہ قائم کرو. اس سے پہلے حکم نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس بنا پہ امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا ماننا ہے کہ جمعہ کی نماز کے قیام کے لیے جو منیمم تعداد ضروری ہے وہ 40 سے کم اگر کسی بستی میں مسلمان ہوں گے تو وہاں جمعہ نہیں پڑھی جائے گی، ظہر پڑھی جائے گی. جمعہ نہیں پڑھی جائے گی، ظہر کی نماز پڑھی جائے گی. یہی امام شافعی کے ہیں اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کے ہاں یہی مسلک ہے. ٹھیک ہے نا. بات سمجھ گئے آپ بات کو، کیونکہ انہوں نے اسی پہ قیاس کیا ہے کہ جب 40 ہو گئے تعداد، تب جو ہے وہ انہوں نے
یعنی کہ جمعہ کا قیام کیا مدینے کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب حکم دیا۔ اس کے برعکس فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اور ان کے مکتب فکر میں جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے جمعہ کے قیام کے لیے وہ 4 لوگ ہیں، یعنی 3 مقتدی اور ایک امام۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ جبکہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں حدیث کے اندر یہ ہے کہ 40 لوگ جب ہو گئے تب انہوں نے جو ہے وہ جمعہ کا قیام کیا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں 4 کی شرط کیوں ہے، 3 مقتدی اور ایک امام کی شرط کیوں ہے؟ ان کے ہاں یہ دلیل ہے کہ یہ جو 40 کی تعداد ہوئی نا مدینے کے اندر، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ ایک اتفاقی معاملہ تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فرضیت 40 کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ جمعہ کی فرضیت کا حکم اللہ کی طرف سے اسی وقت آیا، اور اتفاقاً اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 تھی، لہٰذا وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے وہ نماز قائم کی گئی۔ گویا یہ 40 کی تعداد جو ہے یہ سوچی سمجھی نہیں بلکہ اتفاقی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر ہیں تو ان کو ہر دن مسلمانوں کے تعداد کا علم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن خبر نہیں پہنچ رہی کہ آج 38 مسلمان ہو گئے، آج 37 مسلمان ہو گئے، آج 39 مسلمان ہو گئے، یہ خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن نہیں پہنچ رہی، پہنچ بھی نہیں سکتی تھی، مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، اس زمانے میں گاڑیاں تھوڑی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 کی تعداد کا علم جو ہے ضروری نہیں ہے کہ قطعی طور پہ ہو۔ آپ پہ جمعہ کا حکم نازل ہوا، آپ نے وہ حکم لکھ کے جو ہے لکھوا کے مدینے بھیجوا دیا، لہٰذا یہ 40 کی تعداد اتفاقی ہے۔ اور اسی لیے امام ابو حنیفہ کے ہاں جو عام قاعدہ، عام نمازوں کی جماعت کا قاعدہ ہے کہ 3 شخص ہونا چاہیے، اسی قاعدے پہ انہوں نے جمعہ کو بھی محمول کیا ہے، اور کہا ہے کہ جس طرح عام نمازوں کے لیے 3 کی جماعت ہے، اسی طرح یہاں بھی جو ہے وہ جمعہ کے لیے بھی 3 کی جماعت ہوگی، جمعہ کے لیے کوئی اسپیسیفک قاعدہ نہیں ہوگا، اور یہ جو 40 کی تعداد ہے وہ اتفاقی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، یہ دلیل بھی مضبوط ہے اپنی جگہ، اور امام شافعی اور امام احمد کے یہاں جو دلیل ہے وہ بھی ظاہر روایت پر مبنی ہے، لہٰذا وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو سمجھ گئے، ایک ٹینجنٹ پہ ایک یعنی ضمناً ایک ایشو نقل کر دیا ہم نے آپ کو کہ جمعہ کے لیے منیمم تعداد کی کتنی ضرورت ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں 3 مقتدی کا ہونا ضروری ہے، اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے ہاں 40 کی تعداد ضروری ہے جمعہ کے قیام کے لیے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے، آگے چلتے ہیں۔ چلیے، اب یہ شاید ایک لمبی سٹوری ہے، تو اس کو آج میں کنٹینیو نہیں کرتا ہوں، بلکہ یہ اسید ابن حضیر کی اور سعد ابن معاذ، یہ دو بہت بڑے، یعنی سعد ابن معاذ تو بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ سعد ابن معاذ جو ہیں وہ آپ یوں سمجھ لیجئے، ان کو کہا جاتا تھا ابو بکر مدینہ۔ سعد ابن معاذ کو ابو بکر مدینہ کہا جاتا تھا، یعنی مدینہ کے ابو بکر۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ مدینے میں جتنے صحابی آباد تھے، یعنی انصار میں سب سے افضل ترین انسان جو تھے سعد ابن معاذ تھے رضی اللہ عنہ، اور ان کے بارے میں بڑی فضیلتیں حدیث کے اندر آئی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو رحمان کا عرش جو ہے وہ ہل اٹھا، یعنی اللہ تعالیٰ، اب اس کا اللہ علم کیا مطلب ہے، مطلب ہم نہیں جانتے، لیکن بس ان کی فضیلت اور ان کے مقام کو بتانے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے معلوم ہونی چاہیے، اور 70,000 فرشتے جو ہیں وہ زمین کے اوپر نازل ہوئے جب ان کی موت ہوئی تھی۔ سعد ابن معاذ تو بہت بڑے صحابی ہیں، بہت جلیل القدر صحابی، ان کا نام یاد رکھنا چاہیے بگنر اسٹوڈنٹ کو بھی، اور ایڈوانس اور انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹ کو بھی سیرت کے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا ہے اسید ابن حضیر، اسید ابن حضیر بھی بہت امپورٹنٹ نام ہے، اور یہ بھی مدینے کے اہم لوگوں میں سے تھے۔ ان دونوں کے قبول اسلام کی سٹوری جو ہے وہ انشاءاللہ مصعب بن عمیر کے ذریعے ہی ہوا ان کا بھی قبول اسلام، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بیان کریں گے۔ اور پھر بیعت عقبہ الثانیہ جو ہوئی، سیکنڈ، یعنی سیکنڈ کووننٹ آف عقبہ جو ہوئی ہے، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ اپنی بات کو میں کلوز کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے کہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، جو خطائیں ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور جو اچھی بات کہی گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نفع کا اور عمل کرنے کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان دو حضرات کے قبول اسلام کی سٹوری پڑھیں گے۔ سیکنڈ جو بیعت عقبہ ہوئی وہ تھوڑی تفصیلی ہے، وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارا نیکسٹ لیکچر کا سکوپ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔